بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک سوال ہے جس سوال کے جواب میں ہر ایک انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کوئی کام کیوں کرتا ہے، کیا مقصد ہے اس کا. آدمی کھاتا ہے، آدمی پیتا ہے، کیوں کھاتا پیتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ کھانے پینے سے بھوک پیاس بجھ جائے گی. پھر مزے کی چیزیں کیوں لیتا ہے؟ آدمی کپڑا کیوں پہنتا ہے؟ کہتا ہے کہ اسے سطر ٹنگے گا، سطر چھپائیں گے. لیکن سطر تو عام کپڑے، پرانے کپڑے سے بھی چھپا سکتے ہیں. تو نئے کپڑے، اچھے کپڑے یہ پہننا آدمی پسند کیوں کرتا ہے؟ آدمی اپنے لیے ایک مکان بناتا ہے رہنے کے لیے، ساتھ چھپانے کے لیے، لیکن وہ تو ایک پرانے طرز کے گھر میں بھی رہ سکتا ہے. تو نیا گھر کیوں بناتا ہے؟ رنگ روگن کیوں کرتا ہے؟ غرض ہر چیز جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے کیوں کرتا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ آدمی لذیذ کھانے کیوں کھاتا ہے؟ کیا عام کھانوں سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے؟ بالکل بھر سکتا ہے. تو پھر یہ نئے نئے لذیذ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سوالوں کا جواب آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے. اور جب ہی ہم اس سوال کا جواب پائیں گے، بلکہ ان سوالوں کا جواب پائیں گے، تو ہمیں مقصد حیات سمجھنے میں آسانی ہوگی. فی الحال رہنے دیجئے ان سوالوں کے جوابات کو، تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب پر ہم آگے آئیں گے. تو یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کس غرض سے پیدا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج انسان کو سوچنا ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع کائنات پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ذہن کے مطابق لامحدود کائنات پیدا کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. انسان کے علم اور اندازے اور عقل کے مطابق اس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی کوئی انتہا ہے. آدمی غور کرے، اس اتنی وسیع کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بھی بسایا ہے، ایک انسان کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن اس انسان میں اور ان دوسری مخلوقات میں کئی چیزیں مختلف ہیں. اور یہ جو انسان کئی امور میں دوسری چیزوں سے مخصوص ہے، اسپیشل ہے. جب ہم اس ناحیے سے غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات جس میں بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار جاندار چیزیں ہیں، بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جو کھاتے پیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں. ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہے، اور ان انسان اور جن کے بغیر جتنے بھی یہ مخلوقات ہیں ان کے لیے کوئی جنت و جہنم نہیں ہے. تو یہ ساری مخلوقات جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. ان کے ساتھ ساتھ یہ انسان بھی پیدا کیا گیا، اور یہ انسان جو ہے یہ بھی کھاتا پیتا ہے، یہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن ان انسانوں میں اکثر اللہ کے فرما بردار نہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ جب آدمی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا، تم نے کبھی غور کیا ہے تم کیا ہو، کیوں پیدا کیے گئے، آپ اپنے وجود کو کیا سمجھتے ہیں، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اور ہمارا مقصد جو ہے، یعنی ایک چانس ہے، ایک زندگی عام انسان کا عام تصور ہے،
وہ انسان جو اللہ کا فرما بردار نہیں، جو اللہ کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو ایسے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک حادثہ ہے، زندگی ایک چانس ہے، بس ایک موقع ملا آپ کو دنیا میں آنے کا تو آپ موج مستی کرو، باقی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی سے جو ہے الحاد کا نظریہ آتا ہے، اور یہی سے یہ انسان ملحد بن جاتا ہے۔ ملحد کا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خالق و مالک کے وجود کا انکار کرتا ہے، اسے نہیں لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، کوئی چلانے والا ہے، مدبر ہے، اور کوئی ہمارا معبود ہو، کوئی ایسا ہو کہ جس کے پاس ہمیں مرنے کے بعد پھر جانا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ملحدانہ نظریات یہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ اگر یہ انسان یہاں کھانے پینے کے لیے آیا ہے تو یہاں اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری کائنات میں یہ بہت سارے بے شمار مخلوقات ہیں، کیا ان کی پیدائش کا کوئی مطلب ہے؟ کیا ان کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے؟ کیوں ان کو بھی پیدا کیا گیا؟ اچھا یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ساری مخلوقات کھانے پینے والی، ان میں سے جو ان بے شمار مخلوقات میں بے شمار ایک تعداد ہے جو کھانے پینے والی، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے کھانے پینے کے لیے ہماری طرح محنت نہیں کرتے، ہماری طرح کاروبار نہیں کرتے، ہماری طرح کیا نام ہے اس کا باضابطہ کوئی زمینداری یا اس طرح سے کوئی کمپنی، کوئی تجارت وغیرہ، یہ سب نہیں ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کھلاتا پلاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو توکل ایک جانور سے سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کی طرف، تغدو خماسا وتروح بتانا، کہ یہ چرند پرند، یہ پرند جو ہیں یہ سب صبح کو نکلتے ہیں، بھوکے نکلتے ہیں، اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے کہیں پر کسی زمینداری، کسی دکانداری، کسی کاروبار وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ساری بے شمار مخلوقات جب کھاتی پیتی ہیں اور ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کیا ایک انسان بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے؟ پھر فرق کیا ہوا؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ جیسے یہ جانور، جیسے یہ چرند اور پرند دنیا میں کھانے مطلب صرف کھائے پیے اور اپنی زندگی کا ایک مختصر سا ٹائم وقت گزارا اور چلے گئے، ایسے ہی ایک انسان ہے، پھر اس انسان کو سوچنا ہے کہ فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ کیا ایک انسان کی کوئی ذمہ داری ہے جو ایک جانور، جو چرند پرندوں کی نہیں ہے؟ تو ان سوالوں پر ایک انسان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو جب اگر ہم بحثیت انسان، عام انسان کے بھی غور کریں گے تو ہمیں ضرور یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں، ایک فرق ضرور ہے، انسان اور حیوان کی پیدائش میں ضرور فرق ہے، اور وہی فرق ہم یہاں آج بیان کرنے جا رہے ہیں، وہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ فرق کیا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا خیال ہے، ہمارا ایمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ جن اور انسان جو ہے یہ صرف اور صرف اس لیے پیدا ہوئے الا لیعبدون، کہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری عبادت کریں۔ اب بہت سارے مسلمان ایسے نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ جو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلیم میں اچھی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو بلا دیا ہے کہ ہمارا اصل مقصد حیات کیا ہے۔ اب اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن ملحدوں کے اس نظریے سے متاثر ہو چکے ہیں، اس اعتبار سے کہ انہیں اپنا یہ مقصد حیات یاد نہیں رہتا ہے، وہ بھی اب اپنی ایک زندگی کو ایک چانس سمجھنا لگے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کو ہم نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ یاد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے
کیا ہم نے بہت بار سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیجا، اور جنت میں سب کچھ مہیا تھا اس کے لیے، عیش و عشرت کا سارا سامان موجود تھا۔ اب اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ اس انسان کو جنت سے واپس نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ اب یہاں پر ایک انسان کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو صرف کھانا پینا ہی مقصد ہوتا دنیا میں، عیش و عشرت ہی مقصد ہوتا اس دنیا میں، تو پھر جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آخر کیا مقصد تھا؟ پہلے جنت میں ڈالا، جنت میں رکھا، وہاں اسے کھانے پینے کی اجازت دی گئی، اپنی زندگی گزارنے کی، عیش و عشرت سے رہنے کی اسے اجازت دی گئی، اس کو موقع دیا گیا، لیکن پھر کیوں نکالا گیا؟ دراصل اس لیے کہ اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ اس انسان کو اس جنت میں واپس بھیجا جائے گا، لیکن امتحان کے بعد، اور وہ امتحان جو ہے اس دنیا میں اس انسان سے لیے جائیں گے، جو انسان ان امتحانوں میں کامیاب ہوگا اسی کو اس جنت میں واپس بھیجا جائے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ اور یہ دنیا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے یہ دارالابتلاء ہے، یعنی آزمائش کا گھر ہے۔ لہذا میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دادا کو جب جنت سے نکالا گیا اور پھر دنیا میں بھیجا گیا ابتلاءات کے لیے، آزمائشوں کے لیے، اس غرض سے کے لیے کہ اس انسان کا امتحان لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جاندار کو، ہر لیونگ کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم آپ کو شر اور خیر سے آزمائیں گے۔ اب دیکھیے یہ شر اور خیر، شر تو ہم جانتے ہیں کہ شر سے آزمائش، کوئی آدمی بیمار پڑے، کسی کا مال ہو تو وہ ختم ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کو تو تقریباً سبھی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے جو عام انسانوں کو عجیب لگتی ہے، جس کی طرف انسانوں کو ذہن نہیں ہوتا ہے کہ والخیر، خیر سے بھی آزمایا جائے گا، یعنی آپ کو پیسہ دیا جائے گا، آپ کو مال دیا جائے گا، آپ کو منصب ملے گا، آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہو، تو وہ بھی آپ کے لیے آزمائش کہ دیکھتے ہیں یہ جو آپ کو عیش و عشرت کا سامان ہے، یہ جو آپ کو مال و دولت ہے، یہ جو آپ کو منصب ہے، یہ جو آپ کو دوسرے انسانوں پر خصوصیات ہیں، ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ تکبر کے شکار ہو جائیں گے؟ کیا آپ اس مال میں سے اللہ کا حق نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ کیا آپ مسکینوں محتاجوں کو یاد رکھیں گے؟ کیا آپ اپنی امت مسلموں کو یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ تو یہ اس سے بھی آپ کو آزمائے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کیوں؟ فتنةً، یہ آزمائش کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں یہ کہ تم سب لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے۔ لہذا میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا، ہم جنت سے آئے ہیں، یعنی ہمارے دادا کو جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ دنیا ایک انسان کے لیے دارالابتلاء بنایا گیا ہے، آزمائشوں کا گھر بنایا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک مسلمان کو ذہن نشین ہونا چاہیے، یہ انسان کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، یہ بات انسان کے ذہن میں ہمیشہ، انسان کے بلکہ نظروں کے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالابتلاء ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ لہذا ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے ایمان لانا کافی نہیں آزمائشوں کے بغیر۔
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے انسان کو آزمائش کیوں ہوتی ہے، ایسے لوگ بیمار، زیادہ خطرناک بیمار کیوں پڑتے ہیں، ان سے مال کیوں چھینا جاتا ہے، ان کا منصب کیوں چھینا جاتا ہے؟ نہیں، یاد رکھنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 2 میں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ وہ کہیں ہم نے ایمان لایا اور بس، وهم لا يفتنون، اور یہ ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ استفہام انکاری میں ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک انسان کو آزمائش کے مراحل سے گزرنا ہوگا، اور یہ آزمائش کے مراحل جو ہے مختلف طریقوں کی، جیسے کچھ مثالیں اس آیت میں ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آپ کو خوف سے آزمائیں گے۔ اب دیکھیے خوف، اگر اس کی تشریح کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ کیسے کیسے انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے، صحت کا، امن کا، مال کا، اولاد کا، منصب کا، عزت و احترام کا، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز ان کے ضائع ہونے کا خوف، اور اسی طرح سے دشمن کا خوف، یہ بھی انسان کو لاحق رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو آزمایا جائے گا اس خوف سے، تو گویا کہ خوف بھی انسان کے آزمائش کے لیے ایک سمجھو کہ ایک ہتھیار ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والجوع، اور اسی طرح سے بھوک سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا۔ اب دیکھیے، آپ کے پاس مال ہوگا، مال چھینا جائے گا، یہاں تک کہ بھوکا رہنے کا موقع آ جائے گا ایک انسان، اور نہ جانے کن کن امتحانی مراحل سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال و جان میں کمی کر کے اس سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، آپ کے پاس باغ ہو، اس میں نقصان ہونے سے، اس میں کمی ہونے سے، لیکن ان سارے مراحل میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت ہو، یعنی جو لوگ ان آزمائشوں کے مراحل میں صبر کریں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ لہذا ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے، یہ سب اور سب انسان کے لیے امتحان ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ دیکھیں بہنوں اور بھائیوں، لفظ ماں عربی زبان کے حساب سے عموم پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں اس میں جو ہے ساری وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کچھ بھی دنیا میں، چاہے وہ چیز ہو، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ حالات ہو، چاہے وہ جو بھی ہے، جو بھی دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ دنیا کی زینت، مطلب یہ سمجھیں گے کہ انسان کو اس ساری دنیا میں دلچسپی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر انسان کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، یعنی انسان کا دل اس کے ساتھ راغب نہیں ہے، تو اسے کیسے آزمایا جائے؟ جیسے ہم کہیں گے کہ مثلا اگر فرشتہ ہے، فرشتہ اس سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا کیسے اسے آزمایا جائے گا؟ اس سے تو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، اسے کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسری جبلات جو انسان میں ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے، تو فرشتوں کو ان سے کیسے آزمایا جائے گا؟ نہیں آزمایا جا سکتا۔ اب ایک انسانی کو ان چیزوں سے آزمایا جائے گا کیونکہ یہ خصوصیات، یہ جبلات ایک انسان میں موجود ہیں، تو لہٰذا ایک انسان ہی کو ان چیزوں سے آزمایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا میں، یہ انسان کے لیے دلچسپ ہے، یہ دنیا کی زینت، تو ظاہر ہے جو چیز دنیا کی زینت ہے اس میں انسان کی دلچسپی ہے،
اس میں انسان کی رغبت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ان انسانوں کو آزمایا جائے، ان کا امتحان لیا جائے کہ ان میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا ہو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے نیک بندوں کے لیے، متقین اور پرہیزگاروں کے لیے، اس جنت کے بہت سارے مراحل ہیں، اس میں درجات ہیں. اب کس انسان کو کس درجے میں رکھنا ہے، ظاہر ہے اس کی درجہ بندی اعمال کے حساب سے ہوگی. کسی کو اعلیٰ درجے میں رکھا جائے گا اور کسی کو ادنا درجے میں. جیسے جہنم کے بھی درجات ہیں لیکن اس میں جنت کے حساب سے الٹا ہے. اس میں جو جہنمیوں میں جو کم گناہ گار ہوگا اس کو کم سزا ہوگی، وہ جہنم کے اوپر ہوگا، اور جو زیادہ گناہ گار ہوگا وہ اتنا نیچے ہوگا، اور سب سے زیادہ گناہ گار بالکل نیچے ہوگا. جنت میں اس کے برعکس ہے. جنت میں جو زیادہ نیکوکار ہوگا، نیک اعمال کرنے والا ہوگا، زیادہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، اس کو اتنا اعلیٰ درجہ ملے گا. اب یہ کیٹیگریز جو ہیں، اب یہ جو درجہ کیا اللہ نے جب اتنی ساری کائنات پیدا کی اور ہم انسانوں کو جو ہے یہ اگر ہمیں بھی فرشتوں کی طرح سب کو نیک بنا دیتا اور پھر سب کو جنت میں ڈال دیتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر. کیوں؟ کیونکہ اس سے بڑی مخلوق یعنی انسانوں سے زیادہ بڑی مخلوقات ایسی ہی ہیں جیسے فرشتے ہیں. فرشتے جن کی تعداد بے شمار ہے، انسان کے لیے گننا انہیں ناممکن ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہیں کہ وہ سانس لینے اور سانس چھوڑنے کی مدت تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن یہ انسان، ان میں تو ہم اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے. تو لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں ہمیشہ غور کرنا ہوگا کہ یہ انسانوں کا اس دنیا میں رہنا، یہ جو کچھ بھی انسانیت کرتے ہیں، جیسے بھی یہ انسان زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں، کیا معاملات، کیا تعلقات ہیں، یہ سب کا سب انسانوں سے امتحان ہے. تو یہ آزمائش جو ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ نیک لوگوں کو ان آزمائشوں کی شاید مرحلوں سے گزرنا نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں تو پھر ہمیں آزمایا نہیں جائے گا کہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے. اس کا برعکس ہے، جتنا آپ کا ایمان زیادہ ہے، جتنے آپ ایمان میں مضبوط ہیں، اپنے دین میں مضبوط ہیں، اتنی ہی آپ کی آزمائش بھی ہوگی. ابن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، ای الناس اشد بلاء، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوگی؟ قال الانبیاء، کہا کہ انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوگی. ثم الامثل فالامثل، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ نیک ہو، زیادہ دیندار ہو، اس سے کم. اور اس طرح سے فرمایا فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، تو انسان کو اس کے دین کے حساب سے یعنی دین کے مطابق اس کی آزمائش کی جائے. فرمایا فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر یہ دین میں مضبوط ہو، اشتد بلاؤ، تو اس کی آزمائش جو ہے وہ بہت سخت ہوگی. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر کمزور ہو
ابتلی علی حسب دینی، تو چونکہ وہ دین میں کمزور ہے لہذا اس کی آزمائش بھی چھوٹی ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما علیہ خطیئہ. اب ان آزمائشوں کا ایک فائدہ بھی ہے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ان آزمائشوں کے مراحل سے جب آدمی گزرتا ہے فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه، بلاء ان آزمائشوں سے جب یہ آدمی یہ بندہ گزرتا ہے تو یہ زمین پہ ایسے چلے گا یعنی رہے گا، اس کی حالت ایسی ہوگی ما علیہ خطیئہ کہ اس کے ساتھ اب کوئی گناہ نہیں رہے گا. اب یہ انسان کا دین جو ہے یہ سارا کا سارا انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب یہ انسان کے اب اس کی خوش بختی ہے کہ وہ چاہے تو یہ خیر جو ہے وہ سمیٹ لے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آدمی کھانا کھائے اگر اس کی اچھی نیت ہو تو اس میں بھی اجر، آدمی نیند کرے اس میں بھی صحیح نیت ہو تو اس میں بھی صحیح، اس کو بھی جو ہے اجر ملے گا. یعنی آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اس میں اس کو اجر ملے گا. یعنی اس کے لیے اس کے اخلاص ہو، اخلاص للہ ہو تو اس میں ایک انسان کو جو ہے ضرور اجر ملے گا. لہذا بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیا میں جو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. لہذا ہمیشہ اپنے مقصد حیات کو یاد رکھو کہ ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اسی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ رضامندی جو ہے آزمائشوں کے بغیر نہیں ہوگی، بلکہ دنیا میں آپ کو آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا ہوگا. اور یہ آزمائشوں کے جو مراحل ہیں یہ مختلف ذرائع سے ہوں گے، مختلف طریقوں سے ہوں گے. اور اس لیے یہ صاف ہونے کے لیے یعنی آپ اللہ کی رضامندی حاصل کریں، آزمائشوں کے مراحل سے گزریں، اس کے لیے آپ کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے، دنیا میں رہنا ہے. لیکن اس زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکام فراموش نہیں کرنے ہوں گے، انہیں مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس طرح سے آپ دنیا اور آخرت کی سعادت مندی حاصل کر سکیں. یعنی دنیا اور آخرت کے اندر چین اور سکون حاصل. جو شروع میں نے بتایا تھا کہ آدمی کوئی کام کیوں کرتا ہے، آدمی کھاتا پیتا ہے اور اس پہ کھانے پینے میں اچھا لذیذ وغیرہ ڈھونڈتا ہے، آدمی کپڑا پہنتا ہے اس میں اچھا اور رنگین وغیرہ اپنا دلچسپ یہ سب ڈھونڈتا ہے، یعنی ہر چیز میں اچھا ایسے کیوں کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا خود ان چیزوں پر غور کریں کہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے، اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو ایک اچھے نقطے پر پہنچائے گا اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب ڈھونڈیں گے. میں چاہوں گا ہر ایک سامع سے، وہ چاہے بہن ہو چاہے کوئی بھائی ہو، وہ اس سوال پر غور کرے کہ آدمی یہ سب کیوں کرتا ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر کبھی ہمیں ایک بار پھر ملنے کا موقع ملے تو انشاءاللہ اس وقت ہم آپ سے اس سوال کا جواب ضرور پوچھیں گے. تو آخر میں کچھ تھوڑا سا وقفہ دوں گا، کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو جو کچھ ابھی تک ہوا، اور اس کے بعد چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ کلاس بھی بند ہو جائے گی. تو مختصر سا سوال وغیرہ کچھ ہو کسی کے پاس تو وہ اپنی مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری گزارش ہے کہ جو آج آپ نے پروگرام رکھا ہے یہ ہفتے میں 2-3 بار کیجیے پلیز. 3 بار تو نہیں کر سکتا ہوں، ویسے بھی یہ پروگرام چلانے والے دوسرے حضرات ہیں. آج مجھے جو ہے اس پروگرام کے لیے بحثیت مہمان بلایا گیا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ فی الحال میری ڈیوٹی جو ہے آج یہ کلاس تھی. اس کلاس سے ریلیٹڈ کوئی کچھ پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. جی السلام علیکم صاحب. جی بتائیے.
تب ہمیں اس درس میں سنا کہ آزمائے اللہ تعالیٰ کا کہ میں روز کی ملک منیر آپ کی بات نہیں پہنچی، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی صاحب. کسی اور نے سنا ہو تو وہ بتائیں، ریپیٹ کریں. اور ادھر دوسرے موبائل پر کوئی اور تھا وہ بھی بتائے، اگر جس کو میں نے بتایا تھا آپ خاموش انتظار کریں. جی بتائیے. اسکول کالج لائف میں. جی جی عاشق حسین کوئی ہے لیکن آواز صاف نہیں آ رہی. شاید تو آپ کا سوال ہے کہ اسکول لائف جو ہے کوئی کالج لائف ہے اس میں ہم آزمائش. دیکھیے دیکھیے جو آپ کی بات ہے اس کے لیے جو نسخہ ہے وہ ذرا لمبا ہے، وہ ذرا بڑا ہے کہ ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اکیلا اس سے بچ نہیں پائے گا. اس میں ہماری بھی ڈیوٹی، میری ڈیوٹی ہے، اسی طرح جو دوسرے دائی ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. تب ہمارے نوجوان جو ہیں کالجوں یونیورسٹیوں اسکولوں میں جو ہیں فتنوں سے بچ سکیں گے. سمجھ گئے میرے بھائی؟